اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 18 پڑھا گیا تھا، جس میں تشدید کا قاعدہ تھا۔ پہلے تو تشدید کا مطلب سمجھیے آپ۔ تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو، اور تشدید کس کو کہتے ہیں؟ جیسے دال کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کو ملانا، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کو ملا کے پڑھنا، اس کے بعد دوسری بار دال جو جس حرف کے اوپر تشدید ہے اس کو پڑھنا۔ جیسے میم دال پیش مد، ایک بار دال میم سے مل گیا، مد ہو گیا، اس کے بعد دال زبر دا، کیا ہوا؟ مد۔ اب دال کو ہمیں ساتھ میں جوڑنا ہے، سا میں تو میم دال پیش مد، دال سا زبر دس۔ یا تو دال کسی حرف کے ساتھ جڑے گا اگر آگے، یا اگر آگے والے حرف پر تشدید نہیں ہے تو دال اپنی حالت میں پڑھا جائے گا، جس سے میم دال پیش مد دال زبر دا مد۔ تو یہ قاعدہ آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ اب جو ہے تختی نمبر 19 ہے، اس میں مد کا بیان ہے۔ تختی نمبر 19 کے پر جو ہے یہ مد کا بیان ہے۔ حروف مدہ کہتے، حروف مد ایک ہوتا ہے مد متصل۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک مد متصل، اور ایک مد منفصل، اور ایک مد لازم۔ یہ 3 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اور مد متصل کا قاعدہ کیا ہے؟ مد متصل کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، تو مد متصل ہوگا، یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد اگر حروف حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے یہ مد منفصل ہے، جیسے فا یا مزے فی یا مدہ کے بعد کیا ہے؟ دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، الف کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ آ رہا ہے۔ یہ اسی کلمے میں جیم الف مزہ جا، حمزہ زبر آ جا، اسی کلمے میں حمزہ حقیقتاً ہے۔ سین یا مزہ سی، حمزہ تا زبر آتا، یہ اسی کلمے میں حمزہ حقیقتاً ہے۔ یہ تو مد متصل ہے۔ اور مد لازم کیا ہے؟ مد لازم کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کی مقدار 1 الف سے زیادہ کھینچ کے پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ یعنی پہلا کیا تھا؟ مد متصل، کیسے پڑھیں گے؟ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ الف مدہ کے بعد حمزہ حقیقتاً اسی کلمے میں ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مد متصل ہو جائے گا۔ جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اسی طرح سینیا مسجد سی، حمزہ تا زبر ات، کیا ہوا؟ سی ات۔ اسی طرح سینوا مت پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ یہ ہے۔ اس کے بعد مد منفصل کا قاعدہ دیکھیے۔ مد منفصل کا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فا یا مزر فی، حمزہ میم زبر ام، را زر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ زبر ہا، لا الہ، حمزہ نون زر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، زلام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا، حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، ہا جیم الف مد زبر حاج، جیم واپس جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، واسوا زبر وس، سواد فا کھڑا مد زبر صاف، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصاف، تا زیر تی،
والصافاتی، ایک بار سنیے، جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے کہ مد کون سا ہے، مدہ کون سا ہے، مد کون سا ہے، الف مدہ کے بعد، یہ دھیان رکھیے کہ یا مدہ کے بعد ہی جو ہے، مدہ کے بعد ہی حمزہ حقیقتاً یا حمزہ آتا ہے مد متصل یا مد منفصل میں، لیکن حمزہ حقیقتاً آئے گا تو مد متصل ہو جائے گا۔ مدہ کے بعد، مد کے بعد یا مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کو سمجھ کے یاد کرنا ہے، اور جب تک آپ ریویژن اور صحیح طریقے سے یاد نہیں کریں گے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ جو لفظ ہے تو اپنے بڑے سے، جو بھی جس کو آتا ہے ان سے معلوم کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم۔